الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها اللهم اشف مرضانا والمرضى المسلمين اللهم اغفر لحينا ومیتنا اجمعین۔ چند دن گزر رہے تھے، وہ دو لوگ تھے، دونوں اپنا مقدر بنا رہے تھے اور قرآن ان کا مقدر بیان کر رہا تھا۔ وہ دونوں الگ نام الگ شناخت رکھنے والے دو انسان تھے، مسلمان تھے۔ ایک کہ زندگی میں شب و روز میں اذان ہوتی تھی، وہ نماز کو ترجیح بنا لیتا تھا۔ دوسرے کے کانوں میں اس رمضان میں بھی اذان سنائی دیتی تھی، لیکن استحوذ علیہم الشیطان کی تفسیر بن جاتا تھا۔ پہلا قد افلح من تزکا تھا، دوسرا استحوذ علیہم الشیطان اپنی تصویر بنا رہا تھا۔ پہلا نماز پڑھ کے رب کے اعلان میں داخل ہو رہا تھا، قد افلح من تزکا، جیت گیا، بازی لے گیا وہ شخص جس نے اپنا آپ سنوار لیا۔ اور دوسرا اس رمضان میں بھی استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان لوگوں پر غالب آ چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، ان کو اس شیطان نے اللہ کا ذکر ہی بھلا دیا ہے۔ وہ اس آیت کے تحت درج ہو رہا تھا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پہلا اس آیت کا حقدار تھا، دوسرا اس عذاب کا مستحق تھا کہ شیطان کے غلبے میں آ چکا ہے۔ ایاما معدودات، دونوں کے چند دن گزر رہے تھے، ان چند دنوں میں اس کی سانسیں بھی بند نہیں ہوئیں، اس کے بھی سانس جاری رہے، لیکن ان دونوں نے اپنی سانسوں کا کیا سودا کیا؟ قرآن ایک کے لیے ثواب ہے، دوسرے کے لیے عذاب ہے۔ ایام معدودات، چند دن تھے، اسی طرح 12-14 دن ابھی گزرے ہوئے ہیں۔ قرآن کے نزول کے اس مہینے میں وہ دو دوست تھے، وہ دو جاننے والے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا حقدار بن رہا تھا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اس دھمکی کے اندر آ رہا تھا۔ جو دھمکی اور جو خوشخبری ایک ہی آیت میں دو ننھے جملوں میں ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ دو تھے، تیسرے ہم ہیں۔ ان دونوں کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایاما معدودات، قرآن کہہ رہا ہے فقد ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ زحزح عن النار، اس کو
دوزخ سے بچا لیا گیا. ایک دوزخ سے اس لیے بچ رہا تھا کہ وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، اور دوسرا دوزخ کو بھڑکا رہا تھا، نمازیں چھوڑ رہا تھا، روزے کے باوجود گناہ کیے جا رہا تھا. یہ دونوں کو تاریخیں ایک جیسی ملی تھیں، شب و روز ایک جیسے تھے، اذانیں ایک جیسی تھیں، محلہ ایک تھا، شہر ایک تھا، قرآن وہی تھا، علماء منبر پہ بیان کر رہے تھے، پڑھنے والے نمازیں پڑھ رہے تھے، تراویح میں قیام کر رہے تھے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے. ایک جنت میں داخل ہونے کا اس کا اعلان کیا جا رہا تھا، اور دوسرا اپنے آپ کو دوزخ سے ہی نہیں بچا پا رہا تھا. ایاماً معدودات، چند دن ہیں، گنے جا سکتے ہیں آسانی سے. ایاماً معدودات، تھوڑے سے دن ہیں. پھر یہ دونوں جی یہاں پر رہے تھے، زندگی یہاں گزار رہے تھے، لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ تھا. وہ دونوں قرآن کے نازل ہونے کے بعد آئے، لیکن قرآن ان کا آئینہ تھا. وہ دونوں قرآن کے نازل ہونے کے کئی صدیوں کے بعد میں اور آپ کی صورت میں موجود تھے، لیکن اللہ ہم سب کا انجام بتا چکے ہیں قرآن میں. وہ کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی خوشخبریوں کے حقدار ہوں گے، اور کیسے بد نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ان عذاب کے مناظر کے حقدار بنیں گے. قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قیامت کے روز جنت میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت شروع ہو جائے گی. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. ایک بولنے والا کہے گا میرا ایک دوست تھا، یقول کہا کرتا تھا أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. او نادانو، تم بھی اس بات کو سچ سمجھتے ہو کیا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، کہ جب ہم مر کے خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ذرے بن جائیں گے، اس وقت ہمیں سارے بدلے ملیں گے. میرا ایک دوست تھا، مجھ سے ایسی باتیں کرتا تھا، عقل کی بنیاد پر دین کے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی لاجک ہی اس کا رب بن چکا تھا. وہ میرے سامنے رب اور قیامت کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتا تھا. قال هل انتم مطلعون. وہ جنتی باقیوں سے پوچھے گا تمہیں میرا وہ دوست کہیں نظر آ رہا ہے؟ وہ لاجک کی بنیاد پہ بات کرنے والا، وہ اپنی عقل کو خدا سمجھنے والا. اتنے میں فطلع، وہ ساتھی وہ جھانکے گا، دوزخ کی طرف جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو دوزخ کے سب سے گہرے مقام پر پائے گا. مسلمان تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، جاب کرتا تھا، کولیگ تھا، وہ آپس میں جاننے والے تھے. ایک ایمان پر کاربند تھا، دوسرا ایمان کے بارے میں مشکوک تھا، شک کا اظہار کرتا تھا. ایک کو یقین تھا کہ جس طرح میرے سر کے اوپر یہ چھت ہے، اسی طرح میرے اوپر میرا نامہ اعمال آئے گا. دوسرا کہتا تھا یہ دنیا ہے، انسان آ گیا، ختم ہو جائے گا، کیمسٹری ہے، بایو ہے، فزکس ہے. وہ نادان بھول گیا کہ اس کیمسٹری بایو فزکس کے پیچھے خالق ہے. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس نے اس دوست کو جہنم، دوزخ کے گہرے حصے میں دیکھا. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، خدا کی قسم تم تو اپنی باتوں سے مجھے برباد کرنے والے تھے. اس دوست کو دیکھ کر پہلا جملہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے ان کدت تاللہ، خدا کی قسم. اور جب تا کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ واللہ کی نسبت زیادہ مضبوط قسم ہوتی ہے. تاللہ ان کدت لتردینی، تم تو مجھے اپنی باتوں سے برباد کر کے اس انجام کو پہنچانے والے تھے. خود تو دوزخ پہ پہنچے، میں تمہاری باتیں مان لیتا تم مجھے بھی پہنچا دیتے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی یہ نعمت دین اور اس کا شعور مجھے نہ ملا ہوتا، میں بھی یہیں پہ رکھا گیا ہوتا. دو دوست تھے، ہمارے بھی دوست ہیں، ہم بھی کسی کے دوست ہیں. قرین، ساتھ ساتھ رہنے والے، جڑ جڑ کے رہنے والے. یہ جڑے جڑے لوگوں میں بدکار ہوتے ہیں، بے نماز ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں. دین پر اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اور تو نہیں ملتا، علماء کا نام لے کے ان کا مذاق اڑا کر دین کو خراب کرتے ہیں.
اگر ایک نماز کا پابند کسی بھی فرقے کا شخص ہوگا نا، اس کا ساتھی آہستہ آہستہ اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور اگر کوئی کتنا ہی اچھا، اس کا بیہیویئر، اس کا سلوک، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہوں، لیکن بے نماز ہے، دین سے دور ہے، آخر میں وہ اپنے اس دوست کو جو نماز کا پابند ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی نماز سے خراب کر دے. بیٹیاں اچھا پردہ کرنے والی، وہ جب ان کی سہیلیاں بنتی ہیں جن کو پردے کا احساس نہیں، وہ ان کا پردہ بھی ڈھیلا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں. ان کدت لتردینی، تاللہ، خدا کی قسم تم ایسے ساتھی تھے، تم تو مجھے برباد کر دیتے. کتنے ہی لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے ارد گرد لوگوں کی وجہ سے دین میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے باس کو، اپنے افسر کو، اپنے حکومت کو خوش کرنے کے لیے دین کو چھپا چھپا کے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. اور کیسے ہی بد نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، شعور دیا، لیکن ان کا شعور سارا لوگوں دین کے معاملے میں نفرت ڈالنے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. یہ جب وہ اپنے دوست سے کہتا ہے قرآن کے منظر ڈھونڈے، اس منظر میں قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، اس دوزخ سے بچ کر اللہ کی رحمت میں، جنت میں پہنچ جانا، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے خواب دیکھنے سے نہیں، صرف دعوے کرنے سے نہیں، صرف نیتیں باندھنے سے نہیں، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس مقام کے لیے پھر کام کرنے والے کام کر گزرے. اے اللہ ہمیں ایسے ہی عامل بنا دے، اے اللہ سے سوچنے والے نہیں، کر دکھانے والے بنا دے. جو کر رہے ہیں اللہ وہ قبول فرما لے، جو کر رہے ہیں اللہ اس کو زیادہ فرما دے. اے اللہ اس کو 70 نہیں 700 گنا نہیں، اپنی رحمت کے مطابق قبول فرما لے. جو اس میں ناقص ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو ختم فرما دے. پھر وہ دو تھے، اکٹھے تھے، ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. اب نہ جانے ہم میں سے پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے. وہ رشتہ دار تھے، وہ پیارے تھے، وہ برادری تھے، وہ دفتر میں کام کرتے تھے، وہ محلے دار تھے. لیکن قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت اٹھے گی نا، محشر برپا ہوگا، اس دن یہ جدا جدا ہوں گے، اس دن رشتہ داری کٹ جائے گی، یہ جان پہچان ختم ہو جائے گی، یہ آپس کا ساتھ وبال بن جائے گا، یہ بوجھ لگے گا، سر عام اظہار لا تعلقی ہوگا. لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. قرآن ذکر مستقبل کا کر رہا ہے، لیکن وہ حال ہمارا بتا رہا ہے. وہ مستقبل ہم میں سے کچھ بنا رہے ہیں. پھر قرآن دوسری آیت میں پھر ایک اور انجام بتا رہا ہے. بات مستقبل کی ہو رہی ہے، لیکن حال ہمارا بتا رہا ہے. جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، ایمان پہ ڈٹے رہے، فہم فی روضۃ، ان کو ایک باغ میں یحبرون، خوش کر دیا جائے گا. اے اللہ ہمیں وہ باغ عطا فرما دینا. رب کریم ہم ناقص ہیں اپنی رحمت سے، لیکن محبت تیرے سے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کا کبھی سوچا بھی نہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے کبھی سجدہ کرنے کا سوچا بھی نہیں. اے اللہ اسی توحید کا، حب رسول کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے. اور دوسرے لوگ جو عمل نہ کر سکے، رب کی آیات کو جھٹلاتے رہے، کہہ کے نہیں، عملی طور پہ جھٹلاتے رہے، وہ لوگ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان لوگوں کو عذاب میں پیش کر دیا جائے گا. ایاماً معدودات، یہ گنتی کے چند دن جو گزر چکے اور چند دن باقی رہ چکے ہیں، یہ بازی پلٹنے کا موقع ہے. یہ دو میں سے ایک چیز، مثبت چیز کا حقدار ہونے کا موقع ہے. ایک ایسا ہوگا جو نماز کے لیے تڑپتا ہوگا، دوسرا ہوگا جو بتکتا ہوگا. ایک ایسا ہوگا روزہ رکھ لیا، اس کے دل نے بھی روزہ رکھا ہوگا، اس کی آنکھوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا، اس کے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا، اس کے شعور نے بھی روزہ رکھا ہوگا، اس کی زبانیں ذکر خدا سے تر ہوں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہا ہوگا، کبھی استغفار میں ڈوبا ہوگا، کبھی تسبیح میں مگن ہوگا، کبھی وہ رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہوگا، کبھی وہ لالچ میں، کبھی خوشخبری کا حقدار بنا ہوگا، اور دوسرا کھا پی کے سو رہا ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے بھوکا ہو کے رات کو پکوڑے کھا کے اپنا روزہ پورا کر رہا ہوگا. یہ ہم ہی ہیں، یہ ہمارا ہی بیان ہے. اس بیان میں سے ہم نے اپنے آپ کو کس خانے میں لے کے جانا ہے؟ فضائل سننے بتانے سے نہیں،
عمل دکھانے سے یہ رمضان کامیابی بنے گا، جیت بنے گا۔ یہ خود اٹھنا ہوگا، اپنی زبان کو حرکت دینی ہوگی، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے تو آنکھوں کو بھی شہوتوں سے پاک کرنا ہوگا، اپنی اسکرین کو بھی پاک کرنا ہوگا، اپنی جیب کا بھی حساب کرنا ہوگا، اپنے الفاظ کا بھی خوب سوچ سمجھ کے چناؤ کرنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حساب کرنا ہوگا، اپنے تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا، یہ سوچ کر کہ رمضان زندگی میں ایک رمضان اور کم ہو گیا، ایک رمضان اور ختم ہوا اور میں اپنی قبر سے اور نزدیک ہو گیا۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، چند دن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دو خاندانوں کا ذکر کرتا ہے، یہاں پر سب خاندان ہیں، خاندانوں میں افراد ہیں، ایک خاندان، قیامت کی اس کا کیا حال ہوگا، حال وہاں پر اللہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ خاندان یہاں بن رہا ہے۔ دوسرے خاندان کا انجام بھی اللہ اسی کے ساتھ بتا رہے ہیں، لیکن وہ خاندان یہاں پر موجود ہیں۔ یہ قرآن مکہ میں نازل ہوا، لیکن ہر انسان کے لیے برابر، ہر خاندان پر مکمل، ہر معاشرے پر پوری گہرائی کے ساتھ اس کے اصول لاگو ہوتے ہیں۔ ایک خاندان ہے، باپ اٹھتا ہے، ماں اٹھتی ہے، بہن بھائی اٹھتے ہیں، نمازیں ادا ہوتی ہیں، حرام گھر میں نہیں چلتا، نماز کے شوقین ہیں اور پابند ہیں، اس میں سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد حرام کو کھلی اجازت نہیں ہے۔ ان کی نگاہیں اس نماز کی وجہ سے سکرین کی بےہودگی سے محروم ہیں۔ وہ سکرین کے مخالف نہیں، لیکن سکرین میں سے وہ چیز سلیکٹ کرنا جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سکرین بھی ایک خنزیر کے گوشت کی طرح حلال اور حرام کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کے کانوں میں جو چیز جاتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے بھی حرام جاتا ہے۔ وہ صرف شراب سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ شراب کی طرف لے جانے والے ہر قباحتوں، وہ صرف خنزیر سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ خنزیر کے کلچر کا حصہ بننے والی ہر عادت، وہ صرف زنا سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ زنا کی طرف دل کو مائل کرنے والے ہر عمل، وہ صرف شیطان سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ شیطان کے پھیلے ہوئے ہر عمل، ہر پجاری اور اس کے ساتھی سے وہ چوکنے ہیں اور خبردار ہیں۔ وہ صرف مسجد میں آ کے میوزک کو بند نہیں کرتے، میوزک ان کی گاڑی میں، میوزک ان کے گھر میں، ان کے دفتر میں، ہر جگہ حرام ہے۔ وہ دو اسلاموں کے ساتھ نہیں جیتے، وہ ایک اسلام ہے جو مسجد میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے۔ وہ للہیت کا جذبہ جو ان کا مسجد میں ہوتا ہے، وہ ان کے گھر میں بھی ہے، ماں باپ کے چہرے میں بھی ہے، بیٹیوں اور اولادوں کے چہروں میں بھی ہے۔ ایک خاندان ادھر پل بڑھ رہا ہے، دوسرا بھی ہے، لیکن نہ باپ کو نماز کی پرواہ، نہ ماں کو پرواہ۔ چینلز بدلتے جا رہے ہیں، بہترین قسم کی فلمیں ان کو پتہ ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو دیکھنے والے شرما جاتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں۔ بہترین قسم کی تعلیم ہے، ڈگریاں شاندار ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے، خاندان ہے، باپ بیٹا ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، لیکن دونوں اپنا مقدر بنا رہے ہیں۔ ایک کا مقدر یہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ وہ لوگ جو ایمان پر چلے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بچے ایمان کی روش پہ چلتے رہے، دنیا سے چلے گئے، الحقنا بهم ذریتهم، ہم قیامت کے دن جنت میں ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ وما علتناهم من عملهم من شیء، ان میں سے کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا اس کا انجام خود دیکھنا ہوگا۔ ہر شخص اپنے کام کے گروی رکھا گیا ہے، یہ جان، یہ جسم، یہ چہرہ، یہ اعمال، یہ شہرت، یہ منصب، یہ تعلیم، یہ ڈگری، یہ ساری کی ساری انسان اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے، اس کا محتاج ہے۔ یہ نگاہیں، یہ کان، یہ ہاتھ کی جیب، یہ پکڑنا، یہ سوچنا، یہ سانس، یہ سارے کے سارے تجزیہ، یہ سیاست، یہ ملک، یہ دیس، یہ گلی، یہ محلہ، یہ جاب، یہ نوکری، یہ سارے کا سارا اس میں آزمائش ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین۔ اور دوسرا خاندان ہے، کیسا بد نصیب خاندان ہوگا، اے اللہ ہمیں پہلا خاندان بنا دے،
جہاں ماں باپ اکٹھے ہو جائیں، جنت میں رب کریم ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں وہ خاندان بنا دے۔ اے اللہ جو ماں باپ، جو بہن بھائی، جو رشتہ دار ہم سے جدا ہو گئے ہیں یا زندہ ہے، اے اللہ جب یہ زندگی ختم ہو تو رب کریم ہمیں اسی آیت کے تحت اے اللہ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ اپنے اعمال کا واسطہ نہیں دیتے، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، وہ رحمت جو ہر چیز پر محیط ہے، وہ رحمت جو تیرے غصے پر اے اللہ حاوی ہے۔ اے رب کریم ہم اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو قریب من المحسنین ہے، وہ رحمتی وسعت کل شیء، جس کا اعلان تو نے قرآن میں کیا ہے۔ اے اللہ اس رحمت سے ہمیں ایسا ہی خاندان بنا دے۔ اے اللہ ہم اپنے عمل کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال صالح بنا دے، ایسا عمل بنا دے صالحا ترضاہ جو تجھے پسند آ جائیں، جن سے تو محبت کرنا شروع کر دے۔ دوسرا خاندان ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، جیتے جاگتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے ہارنے والے، شکست کھانے والے وہ لوگ ہیں اصل میں جنہوں نے قیامت کے دن اپنا آپ اور اپنے گھر والے بھی ہار دیے۔ باپ دوزخ میں، بیٹا دوزخ میں، بیٹی پیچھے دوزخ میں۔ بیٹی گواہ ہے اس باپ نے مجھے اسلام نہیں سکھایا، بیٹا گواہ بنے گا مجھے سب کچھ سکھایا، قرآن کے حوالے سے، مولویوں کے حوالے سے باتیں کر کے مجھے دین سے اس نے متنفر کر دیا تھا۔ باپ کہے گا کہ میں ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، آگے سے بولتے تھے، میں ڈر کے خاموش ہو جاتا تھا۔ بیوی سارے خاندان کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بن رہی ہوگی، بد نصیب پالتی رہی، کھلاتی رہی، لیکن کبھی سوچا نہ کہ اس بیٹے کے چہرے پہ اگر آگ ہوئی تو میرا کیا بنے گا۔ وہ دنیا میں ٹھنڈے کمرے دیتی رہی، لیکن سوچا نہ کہ میری اس بیٹی کے اس چال چلن سے، اس لباس سے اگر رب ناراض ہو گئے تو پھر کیا بنے گا۔ وہ دین کو مولویوں کے کچھ مضمون سمجھ کے اگنور کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ جوان ہوئے بیٹے بیٹیاں، فرینڈ شپ کا کلچر تھا، دوست یار بنے تھے، ہلکے پھلکے زنا ہو رہے تھے، باپ اور ماں نے آنکھیں بند کی تھی، تعلیمی اداروں میں بھیج کے، عام کلچر تھا، اور اکثر یہی حال ہے۔ اس دن اس خاندان کا کیا بنے گا۔ ماں نے ایسے ایسے فیشن کیے کہ بیٹی بچپن سے سوچتی تھی میں بھی بڑی ہو کے اسی طرح یہ چیزیں بنا کے سنور کے سج کے نکلوں گی، لوگ مجھے بھی دیکھ کے میری تعریف کریں گے، اور اس کے دل کے اندر ایک ہی تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعریف کریں۔ وہ بھول گئے کہ امت محمدی کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی۔ اس نے تو اللہ نے اس کا وقار اس کے پردے میں رکھا تھا، وہ کہاں اپنا چہرہ کھول کے، اپنا گناہ سنگھار کر کے وہ لوگوں کے سامنے ان کو بھی گناہ گار کرتی رہی، خود بھی دوزخ کا حصہ بن گئی، اور خاندان سارا خاموش تھا۔ بس وہ تھوڑا سا چندہ بھیج دیا، مولوی صاحب کو راضی کر دیا، دو چار اور جمعے میں کبھی کبھی شریک ہو گئے، عید بھی پڑھ لی، چلو مسلمانوں جیسے لگے، بس اتنا ہی دین تھا۔ لیکن پھر قیامت کے دن اللہ بتا رہے ہیں خاندان تو برباد ہوا، ایک ایک کو بلایا جائے گا۔ جو پہلا خاندان ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو بلا کے اس کے دائیں ہاتھ میں کہا جائے گا لو پکڑو تمہارا نامہ اعمال، دایاں ہاتھ عزت سے کوئی چیز لینے دینے کا نام ہے۔ فَيَقُولُ، وہ خوشی سے کہے گا هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگو آؤ پڑھ لو، یہ میری رپورٹ پڑھو، دیکھو اللہ نے میرے اعمال قبول کر لیے ہیں۔ اقرأوا کتابیہ، ہاں آواز کی نکلے گی ہر جملے میں۔ ہاں کا مطلب کچھ نہیں ہوتا عربی میں، لیکن جب انسان خوشی کے بارے میں اونچی اونچی بول رہا ہوگا کہ ویسے کتابی میری کتاب، یا کہ مطلب ہوتا ہے میرا، لیکن اس دن خوشی کے بارے میں جب بول رہا ہوگا، آوازیں لگا رہا ہوگا، ہاؤم اقرأوا کتابیہ، آؤ لوگو میری آ کے نامہ اعمال پڑھو جو رب کو پسند آ گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے اس حساب کو پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کہے گا یہ بندہ جو پکار رہا ہے یہی من پسند زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، تیری ہاں نکلی تھی، ہم تجھے ہاں سے جواب دیں گے۔ یہ بندہ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ من پسند زندگی میں جیتا رہے گا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند باغات ہوں گے، قطوفها دانیہ، اس کے میوے خود چل کے پاس آنے والے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے گزشتہ دنوں میں زندگی میں کیا
اس کی وجہ سے جاؤ کھلا ڈلا کھاتے پیتے رہو. اے اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے. یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حقدار بنا دے، اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں، اپنے نامہ کی بنیاد پہ نہیں. اے اللہ تیری رحمت کا تذکرہ پڑھ پڑھ کے، اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں. رحمت للعالمین کی امت ہیں، اللہ اسی رحمت للعالمین کی رسول ہونے کا واسطہ ہے، ہمیں یہ ایسا ہی بنا دے. دوسرا انسان ہے کھا پی کے گزار کے چلا گیا. ان میں سے خاندان کے بعد فردن ایک کو مل رہی ہے رپورٹ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اس کی کارکردگی کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس کی بھی ہائے نکلے گی، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال نہ تھا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا ایک کھاتا کیا بن گیا تھا. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ جو موت آئی تھی یہ موت ہمیشہ کے لیے فنا کر دیتی. قرآن کہے گا، وہ بندہ رو رہا ہوگا، چیخے گا، کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال کچھ کام نہیں آ رہا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار اور میری صلاحیتیں ہی مجھے لوئے ڈوبیں، میرا مال، میرے اقتدار، میرا طاقتور ہونا ہی مجھے برباد کر گیا. خذوہ فغلوہ، وہ چیخ رہا ہوگا، اللہ کا فرمان آئے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو بیڑیوں میں جکڑ دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس دوزخ کا راستہ اس کو دکھا دو. یہ زندگی آسان چیز نہیں ہے. ان دو میں سے ایک ہم مقدر ہیں. ایام معدودات، چند دن گزر گئے، چند دن باقی ہیں، کسی اور کا نہیں، اپنا فیصلہ کر لیجئے کس طرف جا رہے ہیں. اس رمضان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا سودا بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم رب العز والمجد، اللهم لك الثناء والشكر والحمد، اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا دل سخت ہے، کوئی علاج کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اطعم المسکین، نادار افراد کو کھانا کھلاؤ. وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یہ دل نرم ہو جائے گا. آپ لوگوں کے ارد گرد جس جگہ سے آتے ہیں، اس رمضان میں بطور خاص مسکین اور یتیم کا خیال کیجیے. وہ آپ تک آئیں، اس سے پہلے ان تک پہنچ جائیں. یہ نیت کر لیں کہ زندگی میں کچھ ایسے کیسز ہوں گے، معذور ہیں، مجبور ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، لاچار ہیں، ان تک خوشی بن کے میں خود پہنچ جاؤں. اس لیے کہ اللہ میں ان کو خوش کر رہا ہوں تو مجھے، میرے ماں باپ کو، میری اولاد کو قیامت کے دن خوش کر دینا. یہ سودے اللہ سے بنایا کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی 4 دن پہلے وہاں سے لے کے وہاں تک ساری صفوں میں یتیم بچے اس مسجد میں اکٹھے تھے. ان کی بیوہ مائیں اکٹھی تھیں اور ان کو عید کے کپڑے، راشن، یہ ساری کی ساری تحائف، چوڑیاں، پرس، گفٹ، سینڈل، جو آ رہا ہے وہ دیا جا رہا تھا. جو شخص خود اپنی زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا چاہتا ہے. ویسے تو روزانہ یہاں پر اوسطاً ہم 30 سے 50 بیوہ خواتین یتیم بچوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن بطور خاص اس کلچر کو عام کرنے کے لیے، مسجدوں کو جگا کر اس کلچر کا حصہ بننے کے لیے 17 مارچ کو پھر 200 بیوہ خواتین اور ان کے تقریباً 600 بچوں میں یہ چیزیں تقسیم ہونی ہیں. جو چاہتا ہے کہ آئے آ کے ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور احساس یہ دیکھے کہ جب اس یتیم کے سر پہ ہم محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے جسم کے اندر ایک قسم کا ارتعاش پیدا ہوتا ہے. بڑی تکلیف دہ قسم کے کیسز آتے ہیں، لیکن جب مسجد ان کے سہارا بن جائیں، ان بچوں کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے. جو شخص اپنی زکوٰۃ صدقات دینا چاہتا ہے وہ روزانہ کسی بھی وقت 2 بجے آ جائے، یا 17 تاریخ کو خاص طور پہ یتیموں کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ یہ عید سے پہلے 4 مزید اس طرح کے دن بنائے جائیں گے.
میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں رحمت للعالمین ولیج کا اعلان کیا تھا کہ ان لوگوں کا ایک مدد تو یہ ہے ان کو کچھ نہ کچھ ہم دے کر راشن اور ان کی کوئی نہ کوئی سپورٹ کرتے جائیں، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں کہ بیوہ سسکتی رہے گی، یتیم بچے بلکتے رہیں گے، وہ کرائے پورے نہیں کر سکتے، بل پورے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا گاؤں ہو جو رحمت للعالمین ہو۔ اللہ کی توفیق سے ہمارا ابتدائی 100 گھروں کا پروگرام تھا، اس میں سے 17 گھروں کی تعمیر کا مختلف ساتھیوں نے وعدہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مکمل ایک شہر ملے گا جس میں انڈسٹری بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا، ان کی ہنر بھی ہوگا، تعلیم بھی ہے، اور انشاءاللہ سارے کے سارے ہوں گے۔ جو شخص اس میں بھی شامل لینا چاہتے ہیں، ایک اینٹ سے لے کے ایک مکمل گھر تک وہ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ رحمت للعالمین اس گاؤں کا نام ہوگا، اس کے درمیان میں بھی ایک مسجد ہوگی، اس کا نام بھی رحمت للعالمین ہوگا، اور وہ رحمت للعالمین مسجد سارے کے سارے گاؤں کے سارے معاملات انشاءاللہ دیکھے گی۔ اسی طرح نیکی کے یہ جو مہینے ہیں، اس میں ہمارے دیس میں جیسے بھی ہیں دین کا پرچم بلند کیا ہے تو ان مدارس نے، دین یہ جیسے بھی ہیں دین کی تعلیمات انہی مدارس کی وجہ سے تابندہ ہیں، بخشندہ ہیں، اور اپنا ان کا ایک کردار ہے۔ جب بھی کسی آپ مسجد میں جائیں اور کوئی صحیح مدارس والے آئیں، کسی بھی فرقے کے ہوں، آپ ان کے پاس سے جب گزریں خالی ہاتھ نہ گزرنا، کچھ نہ کچھ دے کے آنا۔ دیکھیں، ایک بندہ سندھ میں کام کر رہا ہے، دوسرا فیصل آباد میں، تیسرا مکران میں، جب وہ آپ کی مسجد میں آ کے آپ سے اس مدرسے میں اپیل کرتا ہے کہ اس میں تعاون کریں، تو آپ کی نیکی بغیر سفر کیے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ دوسری چیز، مسجد رحمت العالمین میں مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی بھائی عالم دین آئے، وہ راستے میں بیٹھے اور آپ اوپر سے پیسے پھینک کے جائیں۔ یہ دین کا کام کرنے والے کسی یونیورسٹی کے وی سی کو لا کے وہ پیسے دیں، کسی پرنسپل کو دیں، کسی انسان کا یہ نہیں بنتا کہ اس کو ہم اوپر سے پیسے پھینکیں، اور دین کا کام کرنے والے۔ اس لیے مساجد کے اندر یہ کلچر پیدا کیجیے، جب دین والے علماء کرام قرآن حدیث پڑھانے والے یہ بڑے ہی درویش لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس خود جائیں۔ مسجد انتظامیہ سے گزارش ہے کہ باقاعدہ ایک ٹیبل چیئر ہمیشہ تیار رکھا کریں، وہ عالم دین ادھر کرسی پہ بیٹھے گا اور اس کو اس کے ٹیبل پہ پیسے رکھ دیں، اور وہ لوگوں کے راستے میں نہیں بیٹھے گا، جس نے جانا 4 قدم اٹھا کے اس تک جائے۔ آج فیصل آباد سے اور سندھ سے 2 مدارس جو واقعی صحیح کام کرنے والے ہیں، ہمارے بزرگ مولانا عبدالوہاب وہاں تشریف لائے ہیں سندھ سے، اور مامو کا انجن فیصل آباد سے ایک مدارس کے نمائندے تشریف لائے ہیں۔ جو ساتھی ان سے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں یہاں پہ موجود ہوں گے، ان سے ضرور تعاون کر کے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، مجاہد ہیں، گمنام ہیں، ان علاقوں میں جہاں پہ یہ خوشحالی نہیں ہے وہاں پہ دین کا کام کرتے ہیں اور بڑی تکلیف میں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ساتھ بنیں، اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے مدارس ہیں ان کو نظر انداز نہ کیجیے گا، ان کے جائیں، وہاں پہ بچوں کو جا کے ان کے ملیں، ان کو تحائف دیں، ان کو بہترین چیزیں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور جو آیات پیش کی گئیں، پھر ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گزر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ندا لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی متلاشی آؤ نا۔ رمضان میں جب سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی متلاشی آگے بڑھو نا۔ اور یا باغی الشر اقصر، دوسری ندا ہوتی ہے، اور برائی کو تلاش کرنے والے بس بھی کر۔ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، 2 ندا رب لگاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کتنی خیر کو تلاش کیا ہے، کتنا آگے بڑھے ہیں، اور کتنی گناہوں کو روکا ہے۔ لمبی لمبی فضیلتیں اور سبحان اللہ کہہ کے اٹھ جانے سے اس کا اپنا اجر ہے، لیکن اس کے بعد عمل دکھانا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، جیتے گا وہی جس نے اپنا آپ سنوار لیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ قد افلح من تزکا میں شامل فرما دے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، ہمیں اپنی صورتوں اور سیرتوں میں دکھا دے۔ اے اللہ، والآخرۃ خیر، آپ بار بار ہمیں بتاتے ہیں، اے اللہ ہماری ترجیحی آخرت بنا دے۔ اے اللہ جو دنیا میں مگن ہیں ان کو دنیا سے نکال کے آخرت کا متلاشی بنا دے، اپنی رحمت کا امیدوار بنا دے۔ جو تیرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو اس بدعملی اور بے عملی سے نکال کے اپنی رحمت کا امیدوار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں محسنین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مستغفرین بالاسحار نصیب فرما دے، جو رب کریم صرف سحری کے اس لیے اٹھتے ہیں کہ صرف وہ کھانا کھا لیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ وقت تو استغفار کا بھی تھا۔ اے اللہ ہمیں سحری کا استغفار نصیب فرما دے۔
رب کریم وہ سحری کا خاص استغفار نصیب فرما دے، وہ تہجد نصیب فرما دے، قرآن کی تلاوتوں کو سنے تو لذت اور اطمینان نصیب فرما دے، وہ قرآن کے الفاظ اس کے معنی کا متلاشی بنا دے۔ اے رب کریم ہمارے ہر مریض کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے، جن کے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، وہ اگر آج ہمارے محتاج ہوتے ہم رب کریم اپنے ان پیاروں کو قبروں میں ان کو نہ کرتے۔ اے اللہ آپ کی رحمت تو ہمارے جذبے سے زیادہ بڑی، بہت بڑی، بے حساب بڑی ہے۔ اے اللہ آج تیری اسی رحمت کا واسطہ ہے جس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدہ ہر شخص کی قبر کو اپنی رحمت سے بھر دے، ان سب کے مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، گناہوں کے ارتکاب سے بچا لے، حرام سے بچا لے۔ یا اللہ جو ساتھی ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں رب کریم اس ساتھ کو جنت کا ساتھ بنا دے۔ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جو گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرما، جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ رب کریم بہت سے بیمار ہیں، میسج کرتے ہیں روتے ہوئے، رب کریم بے بس ہیں، اے اللہ ان کی بے بسی کو دور فرما دے، ان کو سکون عطا فرما۔ جہاں جہاں جو مظلوم ہے اللہ ان کو ظلم سے بچا دے، جو ظالم ہے اللہ ان کو ظلم سے روک دے۔ رب کریم جس کی جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما، جو دور ہے اللہ اس کو نزدیک کر دے، جو بچھڑا ہوا ہے اللہ اس کو پھر ملا دے۔ رب کریم جو استقامت پہ نہیں ہے پھسل جاتا ہے اللہ اس کو استقامت نصیب فرما۔ یہاں پر موجود ہر باپ کو اپنے جنت کا خریدار بنا دے، ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بابا کے لیے، اے اللہ ہر بیوی کو اپنے شوہر کے لیے رب کریم جنت کے لیے کوشش کرنے والی خاتون بنا دے۔ جو بیٹیاں ہیں ان کو باپ کے لیے جنت کی ضمانت بنا دے، جو باپ ہیں اللہ ان کو اپنی بیٹیوں، اپنی بہوؤں، اپنی تمام خواتین کے ذریعے رب کریم بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ذریعے اپنی جنت کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند آ جائیں، ان اعمال سے بچا لیں جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنائیں۔ اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ سے اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما۔ اے اللہ جو مدارس کے علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت، ان کی مدد فرما دے۔ جو رب کریم دین کا جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان کے نصرت فرما دے۔ اہل غزہ کی مدد فرما، جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں دین پر اور قرآن پہ دلوں کا اطمینان نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو شک پیدا کرتے ہیں ان کو دور فرما دے، جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں اللہ ان سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں رات کو قیام کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اذکار کرنے والا، اپنی زبان کو ذکر سے تر کرنے والا، اے اللہ ہر پل تیرا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔